امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کے بڑے اثرات۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی نئی قیمت 299 اور ڈیزل کی قیمت 311 روپے لیٹر مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ وزیر اعظم نے اسمبلی اجلاس میں قیمتوں میں بڑی کمی کی تجویز سنائی تھی۔ اس بجٹ میں وفاقی حکومت کے لیے کوئی گرانٹ پیش نہیں کیا جائے گا۔ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں جو تمام صوبوں سے اضافی رقم کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی، اس میں ہم نے صاف بولا تھا کہ یہ بڑا فیصلہ ہے اور یہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، تو اس کی آخری اتھارٹی بھی عمران خان صاحب ہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بانی سے ملاقات نہ کرانے پر وفاق کو رقم دینے سے انکار۔ تمام صوبوں سے اضافی رقم کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کہا تھا اضافی رقم کا فیصلہ بانی کی مشاورت سے کریں گے۔ ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے بجٹ میں وفاق کے لیے کوئی گرانٹ پیش نہیں کی جا رہی۔ سہیل آفریدی کا خیبر پختونخوا اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے خطاب۔ بانی پی ٹی آئی کا بہترین اسپتال میں علاج اور ملاقاتوں پر مبینہ پابندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 2170 ارب روپے حجم کا بجٹ اسمبلی میں پیش کر دیا۔ ترقیاتی فنڈز کے لیے 524 ارب روپے، ضم قبائلی اضلاع کے لیے 35 ارب روپے مختص، جاری اخراجات کے 1645 ارب روپے رکھنے کی تجویز، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم سے کم ماہانہ اجرت 5000 روپے بڑھا کر 45,000 روپے کر دی گئی۔ بجٹ میں 48 ارب روپے کا خسارہ، امن و امان کے لیے 191 ارب روپے رکھنے کی تجویز، بیرون ملک جانے والے خواہش مند افراد کے لیے بلا سود قرضے کے لیے 2 ارب روپے مختص، صحت کے لیے 334 اور تعلیم کے لیے 468 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ اگر کسی ملک کا دنیا میں عزت اور وقار سے نام گونج رہا ہے تو وہ خداداد ملک پاکستان ہے۔ سب سے زیادہ کلیدی رول فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کا ہے۔ ایران کے صدر پیارے بھائی جناب مسعود پزشکیان، ان کا ٹیلی فون کال آئی، انہوں نے بار بار کہا کہ وزیر اعظم میں پاکستان اور پاکستان کے عوام کا اپنی طرف سے اور ایرانی قوم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان نے ان کا بھرپور ساتھ کیا۔ معاہدے میں کلیدی کردار فیلڈ مارشل نے ادا کیا۔ قیام امن کے لیے دن رات 3 ماہ تک کام کیا۔ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا کہ ایرانی صدر سے گزشتہ شام آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ مسعود پزشکیان نے سب سے پہلے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ آئندہ ماہ آیت اللہ خامنئی کے جنازے میں شرکت کے لیے پاکستانی وفد ایران بھیجنے کا اعلان۔ معاہدے سے دنیا میں پاکستان کا نام بلند ہوا۔ اپوزیشن اور اتحادی جماعتیں دنیا کو بتا دیں کہ قومی وحدت کے لیے ہم ایک ہیں۔ Leadership of Islamic Republic of Iran and United States of America for successful completion and signing of this historic peace deal. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted unanimously. قومی اسمبلی کے ایوان میں امریکہ ایران تاریخی معاہدے پر قومی قیادت کو خراج تحسین کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اپوزیشن بھی حمایت میں ہم آواز۔ ایوان وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی انتھک کاوشوں کو سراہتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پیش کردہ قرارداد کا متن۔ آج اختلافات کا دن نہیں، اتنے فاتر العقل نہیں کہ پاکستان کے مفاد کو نہ پہچانے۔ پاکستان کی فوج ہماری فوج۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ پی ٹی آئی کے رکن اقبال آفریدی کی رکنیت بحال کرنے کی درخواست۔ ایوان میں آنے کے بعد وزیر اعظم کی اپوزیشن بینچز پر آ کر قائد حزب اختلاف محمود خان چکزئی سے ملاقات۔ اسد کیسر سے بھی ہیلو ہائے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مفاہمتی یادداشت کو ایران کے غیر مشروط سرنڈر کے مترادف قرار دے دیا۔ یادداشت کو ایک امریکی کامیابی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ ایران نے ان شرائط کو قبول کیا جنہیں وہ جنگ سے پہلے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جنگ سے متعلق ان کے اختیارات کی کوئی حد نہیں، وہ نہ ہوتے تو اسرائیل کا وجود مٹ چکا ہوتا۔ امریکی صدر کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ امن معاہدہ ناکام بنانے کے لیے صہیونی ریاست کی شرنگیزیاں، جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت، 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 28 ہو گئی۔ حزب اللہ کے حملوں میں بھی 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ ایک اسرائیلی فوجی کے بدلے ہزاروں لبنانی ماؤں کو رلایا جائے گا۔ اسرائیل کے انتہا پسند مشیر سلامتی اتمار بن گویر کی پورے لبنان کو جلا ڈالنے کی دھمکی۔ اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط کے بعد آج سوئٹزرلینڈ میں شیڈیول امریکہ ایران مذاکرات ملتوی۔ سوئس وزارت خارجہ نے برگن اسٹاک میں منسوخ ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا آخری وقت پر دورہ سوئٹزرلینڈ مؤخر۔ الجزیرہ کے مطابق لبنان پر اسرائیلی حملوں کے بعد ایران نے وفد کی روانگی مؤخر کی۔ امریکہ ایران مذاکرات میں کوئی تعطل نہیں، محرم الحرام کے باعث سوئٹزرلینڈ میں بات چیت کا دورہ ملتوی ہوا۔ پاکستانی ٹیم کو بھی واپس بلا لیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی گفتگو۔ اسرائیل سلامتی کے مسئلے کا حل لوگوں کو قتل عام کر کے نہیں نکال سکتا۔ نیتن یاہو جان لیں کہ صدر ٹرمپ کے علاوہ دنیا میں کوئی اسرائیل کا حامی نہیں رہا۔ امریکی نائب صدر کا دو ٹوک پیغام۔ ایران معاہدے پر اسرائیلی تحفظات یکسر مسترد۔ اسرائیلی رد عمل بلا جواز قرار۔ کہا کہ اسرائیلی حکام اعتماد کی کمی کی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ ایران کو لیبیا جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ آبی گزرگاہ سے آئل ٹینکر سمیت بڑی تعداد میں جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری۔ آبنائے ہرمز سے 12.5 ملین بیرل تیل گزر گیا۔ سینٹ کام نے واضح کیا کہ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر عمل درآمد اور پاسداری یقینی بنانے کے لیے امریکی جہاز علاقے میں موجود رہیں گے۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں جہازوں سے 2 ماہ تک فیس وصول نہ کرنے کا اعلان۔ جہازوں کے لیے مختص کردہ وقت اور طے شدہ راستے پر ہی سفر کرنا لازم ہوگا۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے اجازت نامے جاری کرے گی۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کے مطابق آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے اقدامات اسلام آباد معاہدے کے تحت کیے جائیں گے۔ امریکہ سے امن معاہدے پر ایرانی رہبر اعلیٰ کے تحفظات۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے معاہدے پر ان کی رائے مختلف تھی۔ صدر پزشکیان کی یقین دہانی پر معاہدے کی منظوری دی۔ آیت اللہ خامنئی کے مطابق اگر امریکہ نے لالچ دکھائی تو ایران معاہدہ قبول نہیں کرے گا۔ واضح کر دیا آئندہ ہونے والے براہ راست مذاکرات کا مقصد دشمن کے موقف کو تسلیم کرنا نہیں ہوگا۔ We have clear conditions in place. We have different sanctions on Iran. I mean, those that are related to nuclear. Of course, if the conditions allow, if there is a nuclear deal, then I think the member states will discuss this. Then there are also sanctions on human rights violations. And we see the human rights situation is actually more. یورپی یونین نے ایران پر عائد پابندیاں ختم کرنا قبل از وقت قرار دے دیا۔ نائب سربراہ یورپی کمیشن کایا کالاس نے واضح کیا کہ ایران پر عائد پابندیاں ہٹانے کی تجویز سے زیر غور نہیں، اس پر نیوکلیئر ڈیل کے بعد غور کیا جائے گا۔ ایران پر عائد پابندیاں ممبر ممالک کی مشاورت کے بعد ہی مناسب وقت پر ختم کی جائیں گی۔ یورپی یونین کی جانب سے ایران کے 700 سے زائد افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ امریکی خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل پر ٹریڈ۔ برطانوی تیل $79 فی بیرل ہو گیا۔
کراچی پورٹ نے کنٹینر ہینڈلنگ کا نیا قومی ریکارڈ قائم کر دیا. مالی سال ختم ہونے سے پہلے کراچی پورٹ پر 26.5 لاکھ سے زائد TEUs ہینڈل کیے گئے. کراچی پورٹ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کنٹینر ہینڈلنگ بندرگاہ بن گیا. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چوہدری نے ریکارڈ کنٹینر ہینڈلنگ بحری شعبے پر کاروباری اعتماد کا مظہر قرار دے دیا. پنجاب میں 110 مجوزہ ترقیاتی منصوبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے امکانات کا تفصیلی جائزہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل ریہیب اور چلڈرن اسپتال 4 کی منظوری دے دی. نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل ریہیب اور چلڈرن اسپتال 4 بنے گا. نواز شریف میڈیکل سٹی میں 1519 بیڈز پر مشتمل 7 بڑے اسپتال بنائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واضح کیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ویژن کے تحت ترقیاتی منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. میں نے دیکھا ہے کہ حکومت نے کوشش کی کہ 7% جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، لیکن جس انداز سے ہمارا افراط زر میں اضافہ ہوا، جس انداز سے مہنگائی بڑھی، اس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ 7% جو ہے یہ بہت کم اضافہ ہے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا تنخواہوں میں 10% اضافے کا مطالبہ. حکومت کے اخراجات زیادہ اور آمدن کم قرار دے دی. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کا حق ہے وہ تنقید کرے لیکن 7 تجاویز بھی دے. واضح کیا کہ بہترین حکمت عملی سے پاکستان کا نام دنیا میں گونجا ہے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے معرکہ سر کر لیا. بجٹ میں پیپلز پارٹی کٹہرے میں کھڑی ہے. پنجاب کی حکومت نے عوام کو مسائل سے نکالا، لوگ بسنت کی خوشیاں منا رہے ہیں. کراچی میں 18 سال گزر جانے کے باوجود گٹر کا ڈھکن لگانے کے لیے پریشان ہیں. MQM کے رکن سندھ اسمبلی شارق جمال کا بجٹ اجلاس سے خطاب. کلدم انتشاری کمیٹی کے شرپسند عناصر کے خلاف آزاد جموں کشمیر حکومت نے گھیرا تنگ کر دیا. کلدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 150 سرگرم شرپسندوں اور سہولت کاروں کو 4تھ شیڈیول میں شامل کر دیا گیا. عوامی حقوق کی آڑ میں امن و امان تباہ کرنے والی انتشاری کمیٹی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ. دن سے ریاست کا نظام جو بالکل منجمد ہو کر رہ گیا ہے. چند لوگوں نے پتہ نہیں ان کا ذاتی ایجنڈا ہے یا وہ کسی اور کے ایجنڈے پر ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ریاست کے نظام کو جو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا. ایک انسرٹینٹی سا ماحول ہے. ریاست کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا پرامن حل نکلنا چاہیے. آزاد کشمیر میں کلدم ایکشن کمیٹی کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن کا مطالبہ زور پکڑ گیا. آزاد کشمیر کے مکینوں کے مطابق غریب اور متوسط طبقہ کلدم ایکشن کمیٹی کے بیرونی ایجنڈے کی قیمت ادا کر رہا ہے. شرپسند عناصر ذاتی مفاد کے لیے ریاست کا ماحول خراب کر رہے ہیں. قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین کی نشستوں کے مسئلے کا واحد حل آئینی ترمیم ہے. ریاست سے دباؤ میں آئے بغیر شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا. کراچی میں ٹرانسپورٹ اتحاد کی اپیل پر دوسرے روز بھی پہیہ جام ہڑتال جاری. شہری اسٹاپ پر بسوں کے منتظر رہے. ٹرانسپورٹ اتحاد نے حکومت کے سبسڈی دینے کا وعدہ وفا نہ ہونے کا الزام عائد کر دیا. سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ اور نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب میں سیل قائم. مذہبی منافرت اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف فوری قانونی کارروائی کا حکم. پنجاب میں 14 سے زائد شعلہ بیان مقررین کی ضلع بندی اور 794 کی زبان بندی کے احکامات جاری. پنجاب میں 2500 افراد 4تھ شیڈیول میں شامل. ملک بھر میں محرم الحرام کی مجالس کا سلسلہ جاری. کراچی میں تیسری مجلس سے خطاب کرتے ہوئے
علامہ عقیل الغروی کا کہنا تھا کہ قرآن اللہ کا خطاب ہے اور اس سے رشتہ مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ داعش سمیت 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے کیمپس افغانستان میں طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں موجود۔ افغان طالبان جھوٹے بیانات جاری کرنے کی عادی، دہشت گردی کی پردہ پوشی جھوٹے بیانات گھڑتے ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان جھوٹ سے پردہ اٹھا دیا۔ طالبان حکومت کا ایک ڈرون خیبر کے علاقے شخنو کے قریب پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ پاکستان فضائیہ کے مستعد دفاعی نظام نے فوری نشاندہی کر کے ناکارہ بنا ڈالا۔ افغان سرزمین سے داعش میڈیا چیف کی گرفتاری نے طالبان کا اصل دہشت گرد چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ ترک جریدے کے مطابق ترکیہ کے سیکیورٹی اہلکاروں نے افغانستان سے آپریٹ کرنے والے داعش خراسان کے میڈیا چیف کو گرفتار کر لیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب عاصم افتخار احمد کے مطابق داعش، القاعدہ، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج سمیت متعدد دہشت گرد گروہ افغانستان میں آزادانہ طور پر سرگرم ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ میں میکسیکو جنوبی کوریا کو شکست دے کر اگلے راؤنڈ میں پہنچ گیا۔ سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا نے بھی اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ قطر اور بوسنیا کو شکست کا سامنا۔